وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 9 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9، اور سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 10 بھی اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 10۔ ہم ان دونوں رکوع کی تفسیر اب شروع کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو تمام مذہبی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جب جسم میں ہوتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، جب یہ جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو روح ایک ایسی چیز ہے جس کو ابھی تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا ہے۔ مختلف مفسرین کے اقوال ملتے ہیں، بعض نے کہا یہودیوں نے پوچھا، بعض نے کہا فلاں نے پوچھا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک کامن سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو قرآن نے اس کو وحی بنا کے نازل کر دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم باڈی میں ہوتا ہے، آپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو روح کو آپ نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا۔ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو روح کو ڈیفائن کریں آپ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا۔ تمہارے پاس نالج بہت تھوڑی ہے۔ کیوں تھوڑی ہے؟ کہ تمہارا دماغ محدود اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت محدود۔ تو محدود صلاحیت والا ہر چیز نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ انسان روح کو پورے طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی میڈیکل سائنس یہاں ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ انسانی باڈی میں زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی اس بارے میں پوچھا، بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے سائنس ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے اور ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ ایک عجیب ہی خدا کی قدرت ہے۔ یہ آپ دیکھیں باڈی جب انسان جب مر جاتا ہے تو پوری باڈی ایسا ہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی اس لیے اس میں احساس نہیں ہوتے، بھائی آپ مصنوعی طریقے سے اس کا دل بھی چلا دیں، آپ ان میں شعور نہیں آتا۔ تو یہ جو شعور ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ مادی چیز تو یہ ہاتھ ہیں، یہ سر ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ تو مادی چیز ہے۔ اس میں اس کی اجزائی ترکیبی بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آئرن کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، سوڈیم کتنا ہے، اور اس میں جناب منرلز اور دوسرے منرلز کتنے ہیں، اور واٹر کی مقدار اس میں کتنی ہے۔ تو ساری چیزیں تو مادی چیزیں نا، آپ اس کو الگ الگ کریں تو یہ سب یہ وہی چیزیں ہیں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں، اور آپ حقیقت میں اس کو جوڑ دیں تو بھی ایک پتلا بن جائے گا۔ لیکن کیا خدا کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایسی جان پڑتی ہے بچے میں کہ اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بتا دیا کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو تم جس پیغمبر سے یہ سوال پوچھ رہے ہو وہ بھی بشر ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کا علم پیغمبر کو دیا ہے تو وہ تمہیں بھی دیا جائے، کیونکہ مینٹل لیول تمہارا محدود ہے۔ اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی جا سکتی جو تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تم یہاں جو ہے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، تمہاری عقل یہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، عین ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایک رنج ہوا ہو۔ یہ بات میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، میں اپنے ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت اور پچھلی آیت کا جو ربط ہے، جو مفسرین ربط بیان کرتے ہیں وہ تو ایک نارملی ایک ربط ہے، لیکن میرے اپنے ذوق سے ایک بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسانوں کو ہم نے علم بہت تھوڑا دیا ہے، تو ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غمزدہ ہوئے ہوں کہ میں روح کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی علم محدود دیا ہے۔ تو اللہ نے آگے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ چاہے وہ بھی چھین لے، اللہ کو اختیار حاصل ہے، لہذا جو علم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ ہم نے علم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ ہم چاہیں تو یہ علم بھی لے لیں آپ سے۔ تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔
ہم چاہیں تو یہ علم واپس بھی لے سکتے ہیں. اس لیے جب اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو ایک علم دیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس پہ آپ رنجیدہ اور افسوس نہ کریں. آپ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو جس کو کسی نے بہت ساری چیزیں لا کے گفٹ کر دی ہوں, کوئی چیز نہ ملی ہو, اس پہ وہ رنجیدہ ہو, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کو یہ چیز ملی ہے یہ بھی آپ کی محنت سے نہیں ملی ہے, یہ بھی کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کو دی ہے. تو جو چیز آپ کو کسی کے احسان کی وجہ سے ملی ہے اس پہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ دیکھنا کہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی, فلاں چیز کیوں نہیں ملی, یہ اس کا موقع نہیں ہے. تو اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو علوم عطا کیے ہیں, ہم چاہیں تو یہ علوم بھی آپ سے واپس لے لیں. تو انسان کو جتنا علم اللہ نے دیا اس پہ اس کا شکر ادا کرے, اور جو چیزیں اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں ان چیزوں کا علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو جو بھی ملا ہے اللہ کی وجہ, اللہ نے ہمیں بھیک میں دیا ہے گویا کہ وہ. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ, اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس علم کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہم اس کو سلب کر سکتے ہیں. سلب کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, آئندہ کے لیے وحی نازل ہونا بند ہو جائے, اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ سارے آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اوجھل کر دیں. آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر اس علم پر آپ ہمارے لیے کوئی اپنا مددگار, اپنے لیے کوئی ہمارے خلاف مددگار بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ اللہ سے بہرحال کون لڑ سکتا ہے, کون ہے جو اللہ سے وہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے, یہ پاسبل نہیں ہے. الا رحمتا من ربک, یہ الا قرآن کا بہت جگہوں پر بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا, شیخ المعیقلی حرم کے امام ہیں, بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں. جب سورہ معارج پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز میں پہنچا عمرے کی نیت سے, تو وہ سورہ معارج بڑی پیاری آواز میں پڑھتے ہیں, وہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ تعالیٰ انسان کی شکایتیں بیان کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا, چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, اور جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر نہیں کرتا, اترانے لگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, اور بخل کرنے لگتا ہے. الا المصلین, یہاں بھی الا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہاں, الا کا مطلب آسان ترجمہ ہوگا ہاں, کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں. المصلین, جو نمازیں قائم کرتے ہیں. والذین الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لاماناتهم وعهدهم راعون, اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. یعنی جو اچھے لوگوں کی صفات ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ ایسے نہیں ہوں گے. تو اکثر جگہ قرآن کا جو اللہ ہے نا وہ ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ گویا ٹاپک کو بالکل چینج کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہے, علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے ہل گیا ہوگا کہ اللہ ایک گویا کہ ایک طرح کی صورتاً تو یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں ایک سیکنڈ میں سارے ختم کر دیں ہم. تو علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا یہ آیت سن کے کہ بھئی اللہ تو بڑا مستغنی ہے, وہ تو اس سیکنڈوں میں مجھ سے سارے علوم چھین سکتا ہے. اور پیغمبر کے دل میں جو قدر ہوتی ہے نا جس نعمت کی, سب سے زیادہ وہ ہے علم. ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہو